السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں افکار رضا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، علم کی فضیلت اور برکت۔ اس پر آپ نے 2 ویڈیوز سنا اور دیکھا، جو بھائی نہیں دیکھے یا سنے ہیں، میں نیچے ان دونوں ویڈیوز کا فرسٹ اور سیکنڈ کا لنک دے رہا ہوں، آپ اسے دیکھ لیں۔ محترم سامعین، آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک۔ سب سے پہلے سماعت کرتے ہیں حضور سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علم تلاش کیا اور اسے پا لیا، اس کے لیے ثواب کا دوہرا حصہ ہے، ڈبل حصہ ہے، اور جس نے اس کو نہیں پایا، اس کے لیے ثواب کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کوئی بھی بھائی کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، اگر عالم صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ایک نیکی ہے، اور اگر ملاقات ہو گئی اور مسئلہ کا حل بھی ہو گیا تو اللہ عز و جل دوہرا یعنی ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اگر ہم کوئی بات نہیں جانتے ہیں، ہمیں شرم و حیا سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنے قریب کے عالم دین سے یا مسجد کے امام سے ہمیں مسئلہ پوچھ لینا چاہیے، معلومات حاصل کر لینا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ محترم سامعین، ایک اور حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یعنی علم کی باتیں سننے سے مومن کبھی سیر نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ یعنی مومن کبھی بھی دین کی باتوں سے آسودہ نہیں ہوگا، وہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کی بھوک باقی رہے گی۔ علم سیکھنے والوں کا یہی شوق اور جذبہ ہوا کرتا ہے۔ سچ ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ سوچتا ہے اور تھوڑا ہو جائے، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کہتے ہیں نا کہ آنا کے غنی ترن محتاج ترن، اور جس کے پاس علم ہے اس کا خیال ہے اور علم حاصل کر لوں، یعنی جتنا پڑھا ہوں تھوڑا اور پڑھ لوں، تھوڑا اور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں، آپ کو اور سب کو علم کا پیاسا بنائے رکھے اور علم حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد علم نافع حاصل کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، نافع علم کون سا ہے؟ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علم نافع وہ ہے جس سے تجھے میرے جلال، میری عظمت، میری بڑائی اور ہر شے پر میری کمال قدرت کا پتہ چلے، کیونکہ ایسا علم ہی تجھے میرے قریب کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا علم ایسا حاصل کیا جائے جو علم ہمیں بھی نفع دے اور وہ علم دوسروں کو بھی نفع دینے والا ہو۔ علم حاصل کر کے نفع حاصل نہیں کرنا بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے، لہذا آپ علم حاصل کریں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچائیں۔ بہت ہی زیادہ کامیاب ہے وہ انسان جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور
اور کنز الاعمال ایک حدیث پاک ہے، آئیے اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی تلاش میں ہوگا جنت اس کی تلاش میں ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مطلب جو شخص علم حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور جو شخص گناہ کی کھوج میں ہوگا جہنم اس کی کھوج میں ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی تلاش کرتے رہیں، علم کی بھوک اپنے اندر جگائے رکھیں اور علم حاصل کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جو نہیں جانتے ہوں اسے پوچھنے میں، معلوم کرنے میں کبھی بھی نہ ہچکیں، نہ شرم محسوس کریں، بلکہ اپنے معلومات میں اضافہ کرتے رہیں اور عبادت شرعیہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے احکام سیکھتے رہنے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق